نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج شمال ایچ ڈی پروگرام دینی مسائل میں آپ کا میزبان مولانا سعید اللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے عید الاضحیٰ اور قربانی۔ چونکہ کچھ دن رہ گئے ہیں اور عید الاضحیٰ جو مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، اور اس دن لاکھوں کی تعداد میں عالم اسلام کے مسلمان بیت اللہ اور مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ حج جیسے عظیم فریضے کو وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ اہم فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر فرض اور لازم قرار دیا ہے جو صاحب حیثیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم لازم قرار دیا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہو وہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کر دے، اور اس کے سامنے صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ یہ جو پوری دنیا میں مسلمان اللہ کے نام پر جانور قربان کرتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم ہے، ہم یہ قربان کرتے ہیں۔ یقیناً چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک حکم ہے ہمارے لیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے مسائل اور ان کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو، اور ان کے مسائل ہم جانیں بغیر اگر یہ حکم ادا کریں گے تو یقیناً کوتاہیاں ہوگی۔ اس لیے ہم نے آج کے پروگرام میں علماء کرام کو مدعو کیا ہے کہ اس موضوع پر ہم ان سے بات کریں، اور جو ناظرین کے ذہنوں میں سوالات ہے یا اس سے متعلق جو مسائل ہے وہ ہم علماء کرام سے پوچھیں اور ان کے جوابات دیں، تاکہ ہمارے لیے ہر حکم پر چلنا، اس کی تابعداری کرنا، اس کو ادا کرنا آسان ہو۔ ہمارے اس پروگرام کے پہلے مہمان حضرت مولانا شفیع اللہ محمدی صاحب ہے، جو قلندر آباد سے تشریف لائے ہیں، مدرس ہے جامعہ اصحاب صفہ، وہاں کافی عرصے سے یہ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور اس مدرسے کے یہ ناظم تعلیمات بھی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی علوم سے نوازا ہے اور اس کو کافی علوم پر دسترس حاصل ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے مہمان ہمارے تشریف رکھتے ہیں، مکتب تعلیم القرآن کے مدرس ہے حضرت مولانا محمد شہباز فاروقی صاحب، وہ بھی ہمارے پاس آج کے اس پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات دونوں کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ مولانا شفیع اللہ محمدی صاحب آگے بڑھتے ہیں، چونکہ موضوع آپ کے سامنے آ گئی کہ عید الاضحیٰ جو تقریباً 15-20 دن بعد آنے والا ہے، اور قربانی، ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ عیدیں بھی مقرر کی ہے، سال میں 2 عیدیں، اور بڑی عید جسے ہم کہتے ہیں اپنے زبان میں یا دیسی زبان میں عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کہتے ہیں، بعض لوگ قربانی کا عید کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا ناظرین کے سامنے اس دن کے فضائل بیان کرے تاکہ اس دن کی فضیلت ہمارے سامنے آ جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو 2 خوشی عطا فرمائی جو 2 عیدوں کے نام سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کے اندر کچھ لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی جو 2 خوشیوں کے دن عطا فرمائیں۔ جی، پہلے خوشی کا نام ہے عید الفطر، چھوٹا عید جس کو کہا جاتا ہے،
اور دوسری خوشی ہے عید الاضحیٰ، جس کو قربانی والا عید کہا جاتا ہے، کہ جس عید میں جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے قربانی کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو ہم قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ ابراہیم، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس قربانی پر ہمیں کیا ملے گا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر جانور کے اوپر بال نہ اون ہو، جس طرح دمبا وغیرہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمبے کا جو بال ہے اس کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی قربانی کرنے کا استطاعت رکھتا ہو قربانی نہ کرے، جو آدمی قربانی کرنے کا استطاعت طاقت رکھتا ہو قربانی نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کے طور پہ فرمایا فلا یحضر مصلانا، کہ پھر وہ عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے نہ آئے، کہ ایک واجب کو ادا کرتے ہیں دوسرے واجب کو چھوڑتے ہیں، جیسے کہ عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی بھی صاحب استطاعت آدمی کے اوپر واجب ہے۔ اب صاحب استطاعت آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52 تولے چاندی ہو، یا اس کے برابر کوئی مال ہو یا سامان ہو، متاع ہو، اور اپنی ضرورت یا اصلی سے زائد ہو، تو اس آدمی کے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے۔ اور جو قربانی نہیں کرتا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک قابل گرفت ہے اور وعید بیان کی ہے۔ جس طرح باقی واجبات ہے، باقی چیزیں ضروری ہے، ایسے ہی یہ قربانی کا حکم بھی ہے۔ جیسے نماز کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، حج کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو، ایسے ہی قربانی کا عمل ہے، اور سال میں یہ ایک بار یہ حکم متوجہ ہوتا ہے۔ جی، تو اخلاص ہونا چاہیے اور جذبہ ہونا چاہیے۔ مولانا محمد شہباز صاحب مولانا نے عید الاضحیٰ کے دن اور قربانی کے حوالے سے حدیث کی روشنی میں کچھ فضیلت بیان کی، تو آپ بھی ناظرین کے سامنے اس حوالے سے کچھ حدیث کی روشنی میں ذرا فضیلت بیان کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھے عنوان کا آپ نے انتخاب کیا ماشاءاللہ۔ آج 25 ذوالقعدہ 1445 ہجری ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ ویسے بھی فضیلت کے اعتبار سے بہت اہم مہینہ ہے، اور 10 ذوالحجہ بالخصوص بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دن قربانی کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے، اور مسلمان اس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس دن کی اہمیت کو علماء کرام، واعظین کرام اور علم والے عوام الناس کے سامنے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ نے بھی ماشاءاللہ اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ قربانی، اس کے لفظ سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ قربانی لفظ، اس کا مادہ کیا ہے؟ قربانی قرب سے ہے، کہ قربانی کرنے والا قرب پاتا ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اقربکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ بہت زیادہ، کہ زیادہ ڈرنے والا ہو یا اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ بہرحال ہمارا جو استدلال ہے وہ قرب کے معنی کا ہے، کہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اللہ سب سے زیادہ بلند ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے تو یہ بھی بلند ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذوالحجہ یعنی عید کے دن کوئی بھی نیک عمل یہ قربانی کرنے کے عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ اور جیسے ہی قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، تو خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کو محبوب عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز ہمارے اللہ کو خوش کر رہی ہے، جس نے ساری دنیا بنائی
ہمیں بنایا, ہم پہ اتنے زیادہ احسانات کیے, اس اللہ کی خوشی کے لیے تو ہم کچھ بھی کر جائیں. انبیاء علیہ السلام, صحابہ کرام, نیک اللہ والے لوگ اپنی جانیں دیتے ہیں اللہ کے لیے. ہم تو ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں. قربانی تو مختلف قسم کی ہوتی ہے. قربانی والدین کی قربانی, بہن بھائیوں کی قربانی, مفارقت کی قربانی, جدائی کی قربانی, مختلف قسم کی قربانی ہے. مال کی قربانی, یہ جانور کی قربانی کر رہا ہے اور ثواب اتنا زیادہ پا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مل رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور فرمایا کہ جو یہ جانور ہے, یہ خون اور گوشت اس کا قیامت کے دن تولا جائے گا 70 گنا زیادہ. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اور اس کی ایک فضیلت یہ کہ جتنے اس کے جسم پہ بال ہیں اتنا ثواب ملے گا. اب بعض باتیں کنایات بھی ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی جانور کے جسم پہ بال نہیں گن سکتا, اسی طرح جتنا اس کو ثواب ملے گا قربانی کرنے والے کو کوئی اس کا ثواب بھی نہیں گن سکتا, کثرت سے بہت زیادہ ملے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہم قرضہ لے کے کرنا پڑے پھر بھی اور کتنے ہم کام کرتے ہیں, اس کو ہم اہمیت دیں. شادی کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور ہم فنکشن پروگرام کے لیے ہم اہمیت دیتے ہیں, تو ہم اس کے لیے قرضہ بھی لیتے ہیں, لاکھوں لیتے ہیں. اس کے لیے تو لاکھوں درکار بھی نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ بھائی میں نے قربانی کرنی ہے, اس سے میرا اللہ راضی ہوتے ہیں. اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, کہ یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے, اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. بس چاہیے, کوشش کرنی چاہیے ناظرین کو کہ حت المقدور جس کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے, صاحب حیثیت بنایا ہے, تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس حکم پر بھی عمل کر دینا چاہیے. لیکن بہرحال اللہ اور ہماری شریعت میں اللہ نے آسانی رکھی ہے. اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا, حیثیت نہیں ہے, تو اللہ کے نزدیک وہ معاف ہے, اس پر کوئی زور و زبردستی نہیں ہے. حضرت محمدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ قربانی آپ نے کہا کہ 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہو, یا نقدی ہو, یا مالی تجارت ہو ضروریات اصلیہ سے, تو اس کی ذرا وضاحت فرمائے ناظرین کے سامنے کہ یہ اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے, کہ اس پر سال گزرا ہو, ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہو تب قربانی واجب ہے اس پر, یا یہ ہے کہ اسی دن مثال کے طور پر عید کا دن ہے اور اسی دن کسی کے پاس اتنے پیسے آ جائے ضرورت سے ہٹ کے, تو کیا اس پر ہے یا اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے لیے نصاب رکھا گیا ہے, سال کا گزرنا شرط ہے, لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. کہ اس دن اگر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے آ جائے کہ جو اپنی ضرورت اصلی سے زائد ہو, تو اس آدمی کے اوپر کیا ہے, قربانی جائز ہے. اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو. اس کے لیے سال کا ہونا, وقت کا ہونا اور سال کا ہونا ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں. پھر قربانی کے لیے یہ ہے کہ قربانی کے جو دن ہوتا ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے, اس سے آگے پیچھے قربانی نہیں کر سکتے. دوسرا شرط اس کے لیے یہ ہے کہ عید کے نماز کے بعد قربانی کیے جائیں گے, عید کے نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی قربانی کر لیتے عید سے پہلے, تو اس کو خالی یعنی گوشت کو اس کو سامنے آ گیا, باقی اس کو ثواب نہیں ملے گا. ہاں صرف گوشت کے لیے کیا, ایک مسئلہ اس میں واضح کیا علماء نے کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر رہتا ہو کہ جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی, دیہات میں رہتا ہوں, تو وہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں, قربانی کرنے اس کے لیے جائز ہے. لیکن جہاں شہروں میں اگر رہنا ہو تو شہروں میں رہنے کے لیے عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا ہے, اس سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں. اگر مثال کے طور پر کہ کسی کو موقع نہیں ملا, یا وہ سفر پہ ہے اور پہلے دن اس کو موقع نہیں ملا, یا پہلے ٹائم اس کو موقع نہیں ملا, وہ ظہر کے بعد عید کے دن ظہر کے بعد کرنا چاہے یا دوسرے دن, اس کے بارے میں ذرا وضاحت. سب سے پہلے فضیلت والا دن ہے پہلا دن, جی, کہ قربانی کیا جائے پہلے دن. جی جی. اگر پہلے دن کسی کو قربانی کرنے کی نوبت نہیں ملی, موقع نہیں ملا, تو دوسرا دن بھی کر سکتا ہے.
پھر تیسرے دن عصر تک ٹائم دیا گیا ہے کہ تیسرا دن عصر تک کر سکتے ہیں، اس کے بعد اگر نہیں کر سکتے تیسرے دن 13 تاریخ آتا ہے یا 12؟ 12 تاریخ 12 تاریخ آ جاتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کے ناظرین کے سامنے یہ چیزیں کھل جائے کہ 10 پہلا دن 10 ہوتا ہے، 10 کو قربانی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، 10 نہ ہو تو 11 کو کرے، 11 کو اگر موقع نہ ملے 12 کو کرے، لیکن اگر 12 کا غروب ہو گیا پھر نہیں تو کر پھر اس کے بعد اللہ سے استغفاری کر سکتے ہیں، باقی تو میرے خیال میں اس کا عمل بدل کوئی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ اسی وسلم طرح اس کے ذیل میں دوسرا مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نماز کی طرف، چونکہ عید اور نماز دونوں کا مسئلہ ہے، نماز اور قربانی کا، کہ ایک آدمی سے، جیسے یہ قربانی ہے، ایک آدمی سے نماز چھوٹ گئی، عید کی نماز چھوٹ گئی، دیر ہو گیا، سستی یا جو بھی کہیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کی قضا ہے، وہ اپنا نماز الگ پڑھے یا کیا کریں؟ پھر عید کی ذرا وضاحت۔ عید کی نماز واجب ہے، اگر کسی آدمی سے عید کی نماز قضا ہو گئی تو اس کا اعادہ ہے نہیں، یہ دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکتے، جو اس سے نماز قضا ہو گئی تو رہ گئی، دوبارہ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جمعہ والے دن اگر کسی آدمی سے جمعے کی نماز قضا ہو جائے تو اس کا بدل ہے ظہر کی نماز پڑھ لے، لیکن عید کی نماز کا کوئی بدل نہیں، اگر عید کی نماز کسی سے رہ گئی تو دوبارہ اس کی قضا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے؟ تو واجب اس سے رہ گے، استغفار کریں گے، استغفاری کریں گے۔ گے۔ ہاں، یہ میں اصل میں ناظرین کو یہ چیز ہم کوشش کرتے کہ ایسی چیز سامنے آئے کہ جی اگر یہ ہو جائے، کیونکہ یہ میں اس لیے پوچھا آپ سے کہ میں نے خود جب عید کی نماز پڑھائی، یہ عید الفطر کی نماز، 2 بندے اس کے بعد میرے پاس آئے اور اس نے کہا جی حضرت ہم تو ابھی آئے ہیں اور نماز میں شامل نہیں ہوئے، تو اب کیا کریں؟ ہم نماز اپنا پڑھ لیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ اپنا نہ پڑھیں آگے، چونکہ ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے کہ میری نماز اگر 7 بجے ہے تو قریب 7:15 کہیں اور 7:30 ہوتا ہے، تو مجھے معلوم تھا، میں نے کہا فلاں مسجد میں آپ پہنچے، ادھر آپ شریک ہو جائیں گے، اپنی نماز کوئی نہ پڑھے۔ تو اکثر لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، وہ اپنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی صرف جماعت ہے، جماعت میں شامل ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر انفرادی کوئی نماز نہیں ہے، جسے حضرت نے فرمایا استغفاری کرے اللہ سے کہ اپنی سستی کی وجہ سے دیر سویر ہو گئی۔ حضرت آپ کی طرف آتے ہیں، قربانی کرتے ہیں ہم، تو قربانی میں چونکہ قربانی کے اندر چونکہ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائے کہ وہ کون سے جانور ہے جس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور وہ کون سے جانور ہے جس میں باقی حصہ دار شامل ہو سکتے ہیں یا اکیلے اس میں باقی دوسرے حصہ دار شامل نہیں ہو سکتے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قربانی یہ جب ہم کریں گے، سب سے پہلے تو 4 قسمیں ہم دیکھیں گے، مسلمان ہو اور آزاد ہو۔ نہ جانور کے بارے میں میں نے پوچھا آپ سے، جی، اور کہ کون سے ایسے جانور ہے جس کی قربانی کر سکتے ہیں جانور حدیث کے اندر جس کا ذکر ہو؟ جی میں پہلے اس پہ بات کر لوں، پھر اس پہ انشاءاللہ بات کروں۔ ٹھیک مسلمان ہو جی، اور آزاد ہو ٹھیک ہے، اور صاحب نصاب ہو بالکل، اور مقیم ہو، ٹھیک ہے، یہ بندہ ہو، اس کے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہوں تو یہ قربانی کرے، یہ قربانی کرے گا۔ اور پھر قربانی کی تقسیم ہوگی کہ قربانی کیسے تقسیم کرے گا، 3 حصے ہوں گے اس کے، اپنے لیے، اقربا کے لیے، فقراء مساکین کے لیے، کہ یہ ان کے درمیان یہ تقسیم کرے یہ گوشت۔ تو اللہ تعالیٰ کو گوشت تو نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو اس کو تقوی ہی پہنچے گا، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے، یہ اپنوں کے اندر جب اس طرح گوشت کی تقسیم کرے گا تو اس سے بھی آپس میں پیار بھی بڑھتا ہے، محبت بھی بڑھتی ہے، جیسے تحادو تحابو، ہدیہ دو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو آپس میں ویسے بھی ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، بات تو آپس میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے کہ عیب ڈھونڈو گے تو ملیں گے ہی، ہم خدا کے بندے ہیں، خدا تھوڑی ہیں۔ تو اپنے جو ہمارے اقربا ہیں ان سے اچھی طرح ہم بنا کے رکھیں، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ تو قربانی ہمیں ایک یہ بھی درس دیتی ہے، تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے اندر جو چیزیں ہماری طرف متوجہ ہوں ان کا ہم بھرپور خیال رکھیں اور اس کے مطابق ہم قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کہ قربانی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو اور خدا ترسی ہو، کیونکہ جہاں رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں بھی شریعت کا یہی حکم ہے، اسلام کا یہی حکم ہے کہ آپ غرباء کا، فقراء کا، مساکین کا خیال کرے، اور وہاں پر اللہ پاک نے ہر مومن مسلمان پر
फितराना वाजिब करार दिया कि वो इसलिए कि इधर तो थोड़ी सी एक रकम है, लेकिन जब ये जमा होकर किसी गरीब मिस्कीन के पास जाएगा तो उसका गुज़र बसर उसके साथ चलेगा और वो खुश होगा और वो भी उस खुशियों में शामिल होगा दूसरे लोगों के साथ। ईद उल अज़हा के मौके पर ये अलंके इजाज़त है, जवाज़ है, आप बैठे हैं कि अगर कोई सारा ख़ुद खाएँ तो कुर्बानी तो हो जाएगी उसकी, लेकिन जो उसके असल सवाब है मुकम्मल और अकमल शायद उनसे महरूम रहे, वो इसलिए कि उसमें बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा उसने कि अल्लाह ने फरमाया कि गुरबा का ख्याल हो, अजीज़ व क़ारिब का ख्याल हो, कि उसमें भी दोस्त व अहबाब का भी हिस्सा रखे। एक तरफ तो ये तालीम, दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला अगर ये भी हुक्म देता हमें कि ये कुर्बानी आप कर दे, लेकिन इसमें से आप अपने पास कुछ नहीं रख सकते, आप सारा कुर्बान कर दें, सारा फ़क़रा को दे या सारा, आपको इजाज़त नहीं है खाने की, तो तब भी शायद लोग इसके लिए तैयार भी न होते हमारे यहाँ। लेकिन ये अल्लाह का भी बड़ा एहसान और मेहरबानी है। जैसा साबिक़ा शरीयतों में ऐसा ही होता था कि कोई सदका कुर्बानी होती तो वो एक मैदान में रखते और आसमानी आग आती और उसको जला देती, उसको ख़ुद इजाज़त नहीं थी। इस उम्मत को अल्लाह पाक ने ये तोहफ़ा दिया है कि इसके सदक़ात वग़ैरह ये इस्तेमाल भी करें और साथ साथ माली गनीमत इसके लिए हलाल करार दिया है कि ये भी ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं। हज़रत शफ़ीउल्लाह साहब आपकी तरफ आते हैं कि जो सवाल उसके सामने मैंने रखा था उसी की तरफ आते हैं कि कौन से ऐसे जानवर हैं कि जो शरीयत कहता है कि ये आपके लिए हलाल, यानी इसकी क़ुरबानी आप कर सकते हैं। और एक सवाल तो ये हुआ, इसके साथ दूसरा जुज़ इस सवाल का समझो ये है कि कौन से जानवर में हिस्से डाल सकते हैं आप और कौन सा जानवर ऐसा है कि उसमें हम हिस्से नहीं डाल सकते, नहीं सिर्फ अकेला कुर्बानी कर सकते। माशाअल्लाह बाज़ जानवर ऐसे हैं कि जिनमें आदमी 7 हिस्सेदार बन सकते हैं, 7 से ज़्यादा 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, आखिरी इंतहा 7 है, ठीक है, 7 से कम हो सकते हैं। अकेले भी एक बंदा पूरा गाय ज़बह कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाय की कुर्बानी जायज़ है, तो गाय में फिर मुज़क्कर मुअन्नस दोनों आ गए, बैल और गाय, इन दोनों की क्या है कुर्बानी जायज़ है। फिर इन दोनों के लिए उम्र का शर्त लाजिमी करार दिया है कि गाय हो या बैल हो उनकी उम्र 2 साल से कम न हो, 2 साल से ज़्यादा हो। अगर 2 साल से 1 दिन भी कम हो तब भी उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। गाय बैल हो, भैंस हो, बाकी बकरा हो, बकरी हो, उनके लिए शर्त 1 साल का होना ज़रूरी है जी। बकरा और बकरी के लिए 1 साल का होना ज़रूरी है। हाँ, फ़ुक़हा ने थोड़ा सा दुम्बे के अंदर ये तख़फ़ीफ़ रखी है कि अगर दुम्बा ऐसा हो कि वो 6 महीने का हो, वो साल देखने में साल का लगता हो, साल के जानवर के साथ खड़ा कर दिया जाए तो उसके बराबर हो, फरबा हो, तो उसकी भी कुर्बानी करना जायज़ है। अब बकरा हो, बकरी हो, दुम्बा हो, दुम्बी हो, उनमें अकेले एक बंदी की कुर्बानी उसके अंदर कोई हिस्सा, एक हिस्सा डाल सकते हैं, ठीक है, दूसरा उसके अंदर कोई शरीक नहीं कर सकता है। ठीक है, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, भैंसा हो, जो भी हो, उसके लिए इंतहाई 7 ही से है, 7 से कम भी कर सकते हैं। और अकेले भी अगर कोई भैंस ज़बह करे कर सकता है, गाय ज़बह करे कर सकता है, बैल ज़बह करे कर सकता है। और ये कुरान और हदीस से ये सारे साबित है। देखो अदिल्ला अरबा है, 4 दलीलें हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा और क़ियास। अब ये जो भैंस का कुर्बानी हम करते हैं ये क़ियास से गाय के ऊपर क़ियास किया, क़ियास से क्या कर दिए है साबित कर दिए। इसी तरीके से ऊँट का कुर्बानी भी जायज़ है। ऊँट के अंदर भी 7 हिस्सेदार बन सकते हैं। अगर कोई अकेला आदमी अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करे, एक कुर्बानी करे अकेला ऊँट की, तो ये भी जायज़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद करके दिखाया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट के लिए 5 साल का होना ज़रूरी है। 5 साल से अगर कम हो तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत की, मदीना हिजरत करने के बाद सन 2 हिजरी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुर्बानी के अहकामात नाजिल हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद करके दिखाया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट के लिए 5 साल का होना ज़रूरी है, 5 साल से अगर कम हो तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत की, मदीना हिजरत करने के बाद सन 2 हिजरी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुर्बानी के अहकामात नाजिल हुए,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبوں کو ذبح کر دیا، قربانی کر دی 2 دمبوں کی۔ یہ امت کو بتایا اگر ایک آدمی 2 کرتے ہیں تب بھی جائز ہے، 3 کرتے ہیں تب بھی جائز ہے۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر ایک آدمی کئی جانوروں کو ذبح کرے، اپنی طرف سے جدا کرے، اپنے بیوی کی طرف سے جدا کرے، اور اگر بیٹے صاحب نصاب ہو ان سے جدا رہتا ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی کیا ہے؟ لازم ہے۔ ماشاء اللہ جی، آپ نے وضاحت کی کہ کتنا جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے اور کون سے جانور میں کتنے حصے دار شامل ہو سکتے ہیں اور کس میں نہیں ہو سکتے۔ اس کے ذیل میں ایک اور مسئلہ جی حضرت آپ سے میں زحمت کروں گا کہ جس طرح اس نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ 7 بندے شریک ہو سکتے اور کم سے کم اکیلا اس کو قربان کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ قربانی کے ساتھ کسی اور چیز کی نیت، مثال کے طور پر قربانی میں 7 حصے دار ہے اور 7 حصوں میں سے ایک آدمی کہے کہ جی میں عقیقے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ بھی جائز ہے؟ قربانی کے ساتھ اس وقت تو وہ یہ نیت کرے قربانی کی جائز نیت ہے، کرے جائز، جی، اور اگر یہ عقیقے کی نیت کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، جائز 1 کرے 2 کرے 3 جی، کوئی تو بیچ یہ میں جائز عقیقے ہو کا۔ تو یہ ناظرین کے لیے کوشش ہماری ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ بھائی ہم 6 بندے ہیں، 7 بندے ہیں، حصے ہیں، اور میں اس میں اپنا ایک قربانی رکھتا ہوں، ایک اپنی طرف سے عقیقہ، لیکن نیت فقہاء نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ نیتوں کے اعتبار ہوتا ہے تو نیت ہونا ضروری ہے اس میں کہ ایک عقیقہ ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، جو بھی وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں، یعنی حصے میں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ مال طیب شفیع اللہ صاحب کہ قربانی جو ہے اس کے لیے مال کا ہونا بھی شریعت مطہرہ کہتا ہے کہ پاک ہو، تو اگر کسی کے مال میں کوئی شبہ ہے کہ یار ٹھیک نہیں، تو پھر وہ قربانی میں شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھو قربانی کے بارے میں علماء نے یہ مسائل لکھے ہیں کہ قربانی کے جتنے حصہ دار ہو سب حصہ داروں کی مال پاک ہو۔ فرض کرو اگر 7 حصہ دار ہے، 6 حصہ دار ہے، 5 حصہ دار، ان میں سے ایک آدمی کا مال حرام کا ہو، سود کا ہو یا اور طریقے سے حرام کا ہو، چوری کا ہو، تو یہ سب کی قربانی کے اوپر اثر پڑتا ہے، سب کی قربانی کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ قربانی کے لیے حلال مال کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور یہ قربانی عبادت ہے۔ جب عبادت کے اندر پاک و حلال مال ہو تو عبادت کے اندر مزہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا یہ خون، جانور کے خون، یہ گوشت نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَن يَنَالُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے خون اور تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے تقوی کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہو؟ اخلاص و للہیت ہو۔ اب ایک مسئلہ اس کے ضمن میں اور آیا، اگر یہ 7 یا 5 یا 2 یا 4 جتنے حصہ دار ہو، ان میں سے کسی ایک کی اگر نیت خراب ہو تو سب کی قربانی کے اوپر اثر پڑتا ہے، سب کی قربانی خراب ہوتی ہے۔ پھر قربانی کے لازم ہے کہ جتنے حصہ دار ہو اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، شرک والا عقیدہ نہ ہو، اور وہ پکا مسلمان ہو۔ قادیانی ہو تو ان کے ساتھ قربانی کرنا جائز نہیں، یا اسی طریقے سے روافض ہے تو ان کے ساتھ قربانی کرنا جائز نہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ایک ایسا آدمی ہے جس کا عقیدہ خراب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، تو ان کے ساتھ قربانی کرنا جائز نہیں، سب کی قربانی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، ایک اور چیز ہے نا اس میں، اب ایک آدمی ہے قربانی میں 7 بندے ہیں، 7 شریک ہے، لیکن اس میں یہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس آدمی کا پیسہ پاک ہے یا ناپاک ہے، صاف ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام ہے، علم نہیں ہے اس کے بارے میں، تو اس کے ساتھ قربانی آپ کرے شامل کر سکتے ہیں یا قربانی ہو جاتی ہے باقیوں کی یا نہیں ہوتی؟ اس کو تو اپنا علم ہے کہ میرا پیسہ کیا ہے، لیکن باقی حصے داروں کو نہیں علم، تو پھر ادھر بھی کیا حکم ہے، یا اس کا قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں ہے باقی حصے داروں کی؟ دیکھو انسان کو جن حضرات کے ساتھ وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو عقیدے کو بھی معلوم کرنا چاہیے۔ اگر باہر محال کسی کو معلوم ہی نہ ہو
اور ایسے بندے کے ساتھ قربانی کر دی تو قبول کرنے والی تو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن آئندہ کے لیے کیا کرے؟ احتیاط کرے، ایسے بندے کے ساتھ قربانی کرے کہ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جان پہچان ہو، باشرہ آدمی ہو، نیک آدمی ہو۔ بس اس سے یہی ہے نا شریعت، چونکہ یہ سوال آیا ہے اس لیے میں نے کہا آپ کو، اس سوال کے ذیل میں بھی ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ یہ جو سوال آ گیا ہے کہ جی کسی کا پیسہ حلال ہے یا حرام ہے اور وہ اگر قربانی کرے باقیوں کی خراب، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آج کل تو واقعی تقریباً دیکھیں تو شریعت نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، اور شریعت نے اصول وہ دیا ہے کہ لا یکلف نفسا الا وسعہا، آپ اس چیز اور اتنا مکلف ہے جتنا آپ کی استطاعت ہے۔ اب ہماری استطاعت یہاں اس مسئلے میں شریعت ظاہری چیز کو دیکھ کر حکم لگاتی ہے اور نافذ کرتا ہے حکم، کہ ظاہری طور پر اب مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ظاہر کو دیکھ کر یہ حکم لگاتے ہیں کہ جی مسلمان ہے، لیکن دل کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ دل میں کس کا کیا ہے۔ اسی طرح ظاہری طور پر اگر ان 7 یا 6 حصہ داروں میں کسی کو علم نہیں ہے کہ اس بندے کا پیسہ حلال ہے یا حرام ہے، پاک ہے ناپاک ہے، اور قربانی کر گئے، تو اللہ کے نزدیک ان کی قربانی مقبول بھی ہے، ہو بھی گئی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اس بندے کی اپنی قربانی نہیں ہوئی، لازمی بات اس کا تو مال ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں پر باقی لوگوں کو علم ہو کہ اس آدمی کا یہ جو پیسہ ہے یہ حرام ہے یا ناجائز طریقے سے ان کے پاس آیا ہے، اور اس کے باوجود ان کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، تو وہاں پھر یہ حکم ہوگا شریعت کا کہ سب کی قربانی ضائع ہو گئی اور اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوئی۔ تیسرا ایک مسئلہ اس میں اور آتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا پیسہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حرام کا ہے، یہ ناجائز ہے، سود ہے، جو بھی پیسہ ہے غلط طریقے سے ان کے پاس آیا ہے، لیکن قربانی کے لیے انہوں نے جائز پیسہ لایا ہے، وہ پیسہ یہاں استعمال نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا پیسہ پاک ہے، طیب ہے، اس نے آپ سے پیسے لے کر اس کی قربانی وہ کر رہے ہیں، تو یہاں علماء نے لکھا ہے مسئلہ کہ پھر اس کے ساتھ قربانی آپ کر سکتے ہیں، وہ جائز اس لیے کہ وہ پاک پیسہ ہے، وہ معلوم ہے اس کا، وہ جو خراب پیسہ ہے اس سے وہ قربانی نہیں کر رہا، وہ اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ تو کوشش کی ہم نے ناظرین، یہ وضاحت کی ہم نے، سوال کی۔ اچھا حضرت آگے چلتے ہیں تھوڑا، کہ چونکہ قربانی ہے اور نماز ہے، تو نماز کے حوالے سے ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، تو میں کہوں اگر اس میں تھوڑی سی وضاحت ہو تو بہتر ہے کہ جب نماز میں لوگ آتے ہیں تو اس میں چونکہ زائد تکبیریں ہیں، باقی نماز کا تو وہی طریقہ ہے، لیکن یہ عید کی نمازوں میں کچھ 6 تکبیریں زائد پڑھی جاتی ہے، اور وہ مقتدی کو بھی پڑھنا ہوتا ہے اور امام صاحب کو بھی پڑھنا ہوتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی لیٹ آیا، ایک آدمی اگر لیٹ آ جائے، اس سے تکبیر فوت ہو گئی، پہلی رکعت کی تکبیریں، تو وہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے لیے اس وقت پہنچا کہ امام نے پہلے 3 تکبیریں کہہ دی، جی، تو وہ جب امام کے ساتھ شامل ہو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ دے، اچھا، جماعت کے ساتھ کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے، کیونکہ یہ تکبیرات 6 تکبیرات یہ واجب ہے، اور واجب ہے، اس کے اوپر بقایا ہے۔ جب اس کے اوپر بقایا ہے، امام کے ساتھ شامل ہو کے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیا، تو اس کی تکبیریں کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ نماز عید یہ بھی واجب ہے، 6 تکبیر جن کو زوائد تکبیریں کہا جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور عید کا نماز کا طریقہ بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب کیا کرتے ہیں، نیت باندھ کر ثنا پڑھی جاتی ہے، تو ثنا پڑھنے کے بعد سورت کو شروع کرنے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جاتی ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑتے ہیں، 3 تکبیر، اور جب تیسری تکبیر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ کر سورت فاتحہ پڑھ کر سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کر کے پہلا رکعت کو مکمل کریں گے۔ پھر جب دوسرے رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے رکوع سے پہلے، تو رکوع سے پہلے دوسرے رکعت کے اندر رکوع سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہہ کر
چوتھی تکبیر کے کر رکوع میں کیا ہو جائیں گے؟ رکوع میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد عید کی نماز جب سلام پھیر لیتے ہیں تو اس کے بعد 2 خطبے دیے جاتے ہیں۔ یہ 2 خطبے عید والے دن یہ واجب ہیں، ان کا سننا بھی واجب ہے، اور اس خطبوں کے اندر بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا نماز کے حوالے سے۔ چلو ٹائم ہمارے پاس چونکہ کم ہوتا ہے، مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ پھر ایک ہی پروگرام میں یا ایک ہی وقت میں وہ سارے مسائل بیان نہیں ہو سکتے، نہ سامنے آ سکتے ہیں، لیکن چیدہ جو ضروری مسائل ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم ناظرین کے سامنے لے آئیں کہ شبہات دور ہو۔ ہم چونکہ دین سے وابستہ لوگ ہیں، ایک دینی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں اپنے دین کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ ایک دکاندار اپنے دکانداری کے تمام چیزوں کو جانتا ہے اور کوشش کرتا ہے، ہر آدمی، ہر فیلڈ کا آدمی اپنے فن کو جانتا ہے اور اس میں کوشش کرتا ہے کہ اس کے بارے میں اس کو علم ہو۔ تو بحیثیت ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دینی جتنے بھی مسائل کا سامنا ہوتا ہے ان کو علم ہونا چاہیے، اس سے باخبر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں جاننا بھی چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے تو علم حاصل کر لینا چاہیے، جیسے ہم نے قربانی کے حوالے سے کہا، نماز کے حوالے سے کہا، عید کے یا باقی مسائل ہیں ہمارے روزمرہ کے، اس بارے میں ہم سب کو سمجھنا بھی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کے سامنے آج کے موضوع پر علماء کرام کے ساتھ ہماری گفتگو آپ نے سنی، اور حد المقدور کوشش کی آپ کے سامنے مسئلہ آسان کر دے ہم، اور اس کی وضاحت کر دے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو علماء کرام نے اس پر روشنی ڈالی، اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔